اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنے لیسن نمبر 3 کی طرف جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت 4 سے 7 تک کا ترجمہ کریں گے۔ پہلی 3 آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، لیکن ایک نظر دوبارہ اس کو دہرائیں گے تاکہ کچھ مسنگ نہ ہو، کچھ بھول نہ جائے، ریویو ہوتا جائے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہ رب جو بہت زیادہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، مالکی، جو مالک ہے، یوم الدین، جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ آج کے سبق کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ ایاک، ہم تیری ہی، نعبد، عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ سے ہی، نستعین، مدد چاہتے ہیں۔ ایاک، ایا اور قا، یہ 2 علیحدہ علیحدہ لفظ ہے، ان کے سیپریٹ میننگ ہے۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو مزید خاص کرنے کے لیے، مطلب اونلی، کسی ایک چیز کے لیے، اسی کو خاص کرنے کے لیے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیری ہی عبادت، کس کی عبادت؟ اللہ رب العزت کی۔ اور کیوں کرتے ہیں عبادت؟ کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ نعبد کا جو لفظ ہے وہ نکلا ہے عبادہ سے، عبادہ یا عبدو سے، جس کا بیسک سٹرکچر عین، با اور دال ہے۔ عبودیت، عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کو، اپنی ہیوملیشن کا اظہار کرنا، اپنی غلطیوں کو بیان کرنا، اپنی کمزوریوں کا اظہار کرنا۔ لیکن عربی زبان میں عبادت کا معنی اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، جس کا معنی ہے اللہ رب العزت کے لیے عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو بیان کر دینا اللہ کے سامنے، اپنی کمزوریوں کو واضح کر دینا، ہم اپنے آپ کو صرف اللہ رب العزت کی خاطر قربان کر دینا، اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑنا۔ ہم سب عبادت کرتے ہیں اور عبادت ہی ہمارا مین مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت تو ہم کرتے ہیں، اس کا ریئل میننگ نہیں کسی کو پتہ کہ عبادت کس طرح کی جائے، اس میں کیا چیز ضروری ہے۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اس میں رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ عبادت کا ریئل میننگ یہ ہے کہ اس میں عاجزی ہو، رسپیکٹ ہو، تعظیم ہو، محبت ہو، خلوص نیت ہو، دل کا صاف ہو، دل میں کسی قسم کی برائی نہ ہو، اور سب سے بہتر کہ اگر ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اور کس کے ساتھ عمل کرنا ہے؟ محبت ساتھ، خلوص نیت سے کرنا ہے۔ عبادت کا صحیح معنی ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ رب العزت کے راستے پر چل پڑیں محبت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے نماز پڑھی اور فارغ ہو گئے، وہ نماز ہماری کبھی پوری نہیں ہوتی۔ مطلب نماز پڑھ لیں گے نا تو ہمیں ایسا ہی فیل ہوگا کہ نہیں، کچھ تو ہے، مطلب کچھ کمی رہ گئی ہے۔ اس نماز میں عاجزی نہیں ہوگی، اس میں رسپیکٹ نہیں ہوگی، اس میں عزت والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ عبادت کی معنی اطاعت، اس میں بھی مطلب شامل ہوتا ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ کس کے راستے پر چلنا ہے؟ اللہ رب العزت کے راستے پر چلنا ہے۔ کس کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑنا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہمیں کن چیزوں کو اپنانا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنانے کا حکم دیا ہے، اور کن چیزوں سے دور رہنا ہے جن سے اللہ رب العزت نے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیشہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جس سے اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت کے راستے پر چلنا ہے اور ہمیں جنت حاصل کرنی ہے، نیک اعمال کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کرنی ہے، ایک کنیکشن قائم کرنا ہے،
اور وہ کنیکشن قائم کرنا مضبوط جو کبھی ٹوٹے نہ. ایاک نعبد، ایاک ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں عبادت؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، کوئی تجھ جیسا نہیں، کوئی بھی جس کی عبادت کی جائے. صرف ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی. کیونکہ اللہ رب العزت ہی خاص ہے، وہی ہیں جو عبادت کے لائق ہیں، جو ہمیں رزق دیتے ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں پالتے ہیں. دعا تو بندے کی ضرورت ہے، ہم اللہ رب العزت سے ہی مانگتے ہیں. ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہی ہمارا پورا کرنے والے ہیں. انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، عموماً دو حالتوں میں. ایک، یا تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، یا وہ اللہ رب العزت سے مدد کی طلب میں رہتا ہے. پھر جب ہم عبادت کرتے ہیں جس عبادت میں کوئی خلوص نیت نہیں ہوتی، پھر ہم وہ نماز بھی ادا کر لیں نا، تو قرآن مجید بھی پڑھ لیں، پھر بھی نا دل میں وسوسے اور یہ مسلسل نئی بات رہتی ہے کہ کسی بات کی کمی تھی، مطلب کچھ ایسا ہے کہ جو ہم سے نہیں ہو پایا. پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، پتہ نہیں ہم نے نماز صحیح پڑھی ہے نہیں پڑھی، ہماری نماز قبول ہوگی نہیں، ہمیشہ پریشانی الجھن سی رہتی ہے. اور یہ بات جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم اللہ رب العزت سے مطلب ان کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی ہمارا جو کام سیدھا چلنے والا ہوتا ہے، سیدھا ہونے والا ہوتا ہے، وہ الٹا ہوتا ہے. اور پھر بھی دل میں اتنی پریشانی، بے چینی، اتنی الجھن سی رہتی ہے کہ نہیں ہم نے کچھ تو غلط کیا ہے، ہم حق نہیں ادا کر پا رہے. اللہ رب العزت کا حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے نا، کہ جب ہم کوئی بھی پیدائش سے لے کر موت تک بھی سجدہ کرتا رہے نا، تو تب بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتا. اور عبادت تو ہے اسی کا نام کہ جو ہمیں احساس دلائے، ہماری کمزوریوں کو واضح کرے، جو دل سے بیان ہو کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، ہمیں سیدھا کرنا ہے، ہمارا جو نظام ہے وہ الٹا جا رہا ہے، ہم نے اس کو سیدھا لے کر آنا ہے. اور سیدھا کس طرح لے کر آنا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کر کے، سیدھے راستے پر چل کے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر کے. وَإِيَّاكَ، اور تجھ سے ہی، نستعین، مدد مانگتے ہیں. اللہ رب العزت سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر ہیں. صرف اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بندو مانگو مجھ سے میں دوں گا، اور یقیناً اللہ رب العزت ہی دینے والے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دیتا. ہمیں انسانوں سے مدد مانگ لینا تو 100 بہانے ان کے نکل آتے ہیں. اگر مدد کر بھی دیں تو پھر بھی بار بار احساس دلاتے ہیں ہم نے تمہاری فلاں موقع پر مدد کی تھی، یاد رکھنا. لیکن اللہ رب العزت کبھی نہیں جتاتے کہ میں نے تمہاری مدد کی تھی. وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں تنہا چھوڑتے، ہمیشہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور لہٰذا اللہ رب العزت کی ہی مدد کامل مدد ہے. اور اگر ہم بندوں سے مدد مانگیں تو وہ ناقص ہوگی، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ لمیٹڈ ہوگی. لیکن ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ رب العزت سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بندہ سکون میں رہتا ہے. لیکن جب کسی انسان سے مدد مانگی جائے نا، تو وہ مدد انسان کو ہمیشہ بے چین رکھتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے جیسے بوجھ ہے، قرض ہے. لہٰذا ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک، اور تجھ سے ہی، نستعین، مدد مانگتے ہیں. اہدنا، دکھا ہم کو، صراط، راستہ، المستقیم، سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ. ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، دکھا ہم کو سیدھا راستہ. اہدی کا لفظ جو ہے وہ ہدایت سے نکلا ہے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو، کسی چیز کی گائیڈ لائن. اور یہ گائیڈ لائن ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن مجید سے، سیدھے راستے کی.
کہاں سے ملتی ہے گائیڈ لائن؟ قرآن پاک سے۔ قرآن مجید کو پڑھ کے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، کس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، کون سا راستہ ہمیں دوزخ سے دور کرے گا اور جنت کی طرف لے کر جائے گا، کس راستے میں کانٹے نہیں ہیں، اور کون سا راستہ جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے چنا ہے۔ ہدایت مطلب کسی کو نرمی سے کوئی راستہ دکھانا، کسی کو محبت سے، شفقت سے کوئی راستہ بتانا۔ اور کون دکھا سکتا ہے یہ راستہ محبت سے، شفقت سے؟ کس کی بات ہمیں ماننی چاہیے؟ صرف ایک ذات کی، اللہ رب العزت کی۔ ہم کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے راستہ؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت ہی ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سا راستہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہم سب کو جانتے ہیں، وہی اس دنیا کو جانتے ہیں، انہیں زیادہ پتہ ہے کہ انسان کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت بتاتے تو ہیں، لیکن انسان ہے جو اس پر عمل نہیں کرتا، وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا، ہمیشہ الٹے راستے پر چلتا ہے، غلط کاموں کی طرف جاتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ سیدھے راستے کو بہت کم لوگ اپناتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتا ہے، اپنا ان پر فضل کرتا ہے، اپنی خاص رحمتیں کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، تو پھر عذاب کیوں نہ نازل ہو؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، 2-4 دن نماز پڑھی پھر وہی روٹین، برائی کے کاموں کی طرف جا رہے ہیں، سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں، اللہ رب العزت کے راستے کو ترک کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ القاف میں، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت پانے والا ہے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس کو اللہ رب العزت سیدھے راستے سے بھٹکا دے، اٹ مینس کہ اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے علمی ہدایت اور ایک عملی ہدایت۔ علمی مطلب علم سے نکلا اور وہ نالج کسی کو علم کے ساتھ رہنمائی کرنا، کسی کو علم دینا۔ جیسے ابھی میں لیکچر دے رہی ہوں، یہ علم ہے، یہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اس پر عمل کرنا عملی ہدایت ہوگا، جسے ہدایت توفیق بھی کہا جاتا ہے، اور یہ توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی راستہ دکھاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی۔ ابھی آپ جو لیکچر لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کر ہے کہ آپ اس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اور اس پر عمل کرنا بھی آپ کا فرض ہے۔ اس لیکچر کو سننا یہ فرسٹ سٹیپ ہے، اٹ مینس نالج، اور اس پر عمل کرنا سیکنڈ سٹیپ ہوگا، جو آپ کو آہستہ آہستہ نیکسٹ سٹیپ کی طرف لے کر جائے گا، اور جو وہ سٹیپ ہوں گے سیدھے راستے کے، جو ہمیں سٹیئرز ملیں گی وہ سیدھے راستے کی ہوں گی، جو ہمیں نیکی کی طرف لے کر جائیں گی، برائی سے دور رکھیں گی، جنت کی طرف لے کر جائیں گی، دوزخ سے دور کریں گی۔ عملی ہدایت مطلب پریکٹس کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ سیکھ لیا اور چھوڑ دیا، عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس سے ہی انسان پرفیکٹ بنتا ہے۔ اہدنا دکھا ہم کو، صراطا راستہ، المستقیم سیدھا راستہ، اللہ رب العزت کا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، صراطا راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر لے کر جانا، انعمت انعام کیا، علیہم ان پر، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پر انعام کیا، علیہم ان پر۔ اور سیدھا راستہ، کس طرح ہم سیدھے راستے کی طرف جا سکتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر کس طرح چل سکتے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھ کر، سمجھ کر، علم حاصل کر کے، اس پر عمل کر کے، ایک ایک لفظ کو ڈیپلی جان کے ہم سیدھے راستے کی طرف چل سکتے ہیں، اگر ہم کوشش کریں۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال میں چھوڑا، اٹ مینس کہ وہ اس دنیا سے اس حال سے گئے کہ کوئی پرندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ہوا میں اپنے پر پھڑپھڑاتا ہو، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی علم دیا۔ سورۃ الملک میں جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں سونے سے پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پرندے کا ذکر کیا،
جو اڑتا ہے، یعنی کہ عبرت اور نصیحت کی بات، دونوں باتیں سکھائی ہیں ہمیں اور قرآن کے ذریعے سے، اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو جنت سے قریب کرتی ہو اور دوزخ سے دور کرتی ہو، مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے واضح نہ کرتی ہو۔ مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا علم صحابہ کو پہنچا دیا تھا تاکہ وہ سیدھے راستے کی طرف ہی جائیں، ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، اور قرآن ہی وہ ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے ہی ہم جنت کے راستے پر، اللہ رب العزت کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، سیدھا راستہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی سیدھے راستے پر چلے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ مطلب وہ لوگ جن پر انعام کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور انہوں نے عمل بھی کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ایسے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین، اور یہ کیٹیگریز اللہ رب العزت کی وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے، اس پر عمل کیے، لوگوں کو سکھایا دین، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیشہ نیک کام کیے، سنت پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، ہدایت علمی پر بھی عمل کیا ہے، ہدایت عملی پر بھی عمل کیا ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے۔ اٹ مینس کہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا اللہ رب العزت جن پر آپ کا غضب ہے، اور غضب، غصہ کس پر کیا جاتا ہے؟ جس کا کام اچھا نہ ہو، جو کوشش نہ کرے، جس کے پاس علم ہو لیکن وہ کوشش نہ کرے، اللہ رب العزت کا ان پر غضب ہے، اللہ رب العزت ان پر غصہ ہوں گے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، راستہ دیا ہے، بھلائی کی طرف راغب کیا ہے، لیکن وہ اس راستے سے بھاگتے ہیں، وہ دوسرے راستے کی طرف چلتے ہیں جن میں ان کو رسوائی ملے گی، جو غلط راستے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے نہیں ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کیسے انعام کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی بات نہیں مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں اپنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس غضب سے دور رکھے اور ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل رہیں، اللہ تعالیٰ کی قریب تر رہیں، وَالضَّالِّينَ، اور نہ ایسے لوگوں میں جن پر جو گمراہ ہیں، اور نہ گمراہوں والے راستے پر، نہ ہی گمراہ ہی کے راستے پر ہمیں چلانا، مطلب گمراہ، غلط راستہ۔ بہت سے لوگ ہیں جو کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے کی یا اس کو سیکھنے کی، عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، اور یہ انعام کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ، جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہے، اور غضب کن پر ہے؟ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور گمراہ لوگ کون ہیں؟ کیوں گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں؟ کیونکہ نہ ان کے پاس علم ہے اور نہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ عمل کیسے کریں گے؟ لہٰذا وہ اسی صورت میں عمل کر سکتے ہیں جب وہ اللہ رب العزت کے راستے کو سرچ کریں، وہ دیکھیں کون کون سے میتھڈز ہیں، کس طرح ہم اللہ کے راستے پر چل سکتے ہیں، کن چیزوں کو اپنا کر، کیا کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش ہی نہیں کرتے، تو کیسے وہ اللہ رب العزت کے قریب تر ہو سکتے ہیں؟ ہمیں نیکی کے اعمال کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے اللہ رب العزت کے قریب ہونا، سیدھے راستے پر چلنا، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے خاص،
محبت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، خلوص نیت سے. جان نہیں چھڑانی، دل سے کرنی ہے، تاکہ اگر ہم ایک سٹیپ اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی طرف مزید کرتے ہیں، وہ ہمیں مزید سٹیپ بڑھانے کی توفیق دیتے ہیں. ایاکا، ہم تیری ہی، نعبدو، عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور تجھ ہی سے، نستعین، مدد چاہتے ہیں. اہدنا، دکھا ہم کو، صراطا، راستہ، المستقیم، سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت، جن پر انعام کیا، انعمت، انعام کیا، علیہم، ان پر، غیر المغضوبی، نہ کہ ان پر جن پر تیرا غضب ہے، علیہم، ان پر، وللضالین، اور نہ گمراہ ہوگا. آمین.